بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سورہ البقرہ اس کی 151ویں آیت، اس سے ہم آپ کے سامنے زمانوں سے کچھ کہتے چلے آتے ہیں، اس لیے کہ ایک آیت ہم سرنامہ کلام قرار دے لیتے ہیں۔ یہ مفہوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس آیت کی تفسیر کریں، لیکن جو مفہوم اس آیت کے لیے ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کی مطابقت سے سبجیکٹس، موضوعات مقرر کیے جاتے ہیں اور وہ ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں بھی میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہے، یہ 151ویں آیت ہے اور بات ہماری قرآن کریم پر جہاں تک اپنے معلومات کو بڑھانے کے لیے یہ بات آیت 124 سے شروع ہوتی ہے، جس کو میں نے شاید کسی دن کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہاں سے ایک پورا مفہوم ہے جس میں اور بھی چیزیں بیچ میں ہیں۔ دوسرا پارہ اس کی ابتدا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ قِبْلَتَهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ پھر آگے آتے آتے ہم یہاں تک آتے ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلم۔ اس سے پہلے خود اس کی طرف سے آواز دی گئی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ ہم نے ان سے کہا کہ گھر کو بناؤ، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب کہاں وہ بات ہے کہ جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ دونوں مل کر پاک کریں اس گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے بجا لانے والوں کے لیے۔ پھر آگے بڑھا قرآن سورہ ابتدائی سیقول الصبح، پھر اور آگے بڑھا قرآن وہ وقت ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل ربنا تقبل منا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا گیا اور پھر انہوں نے اس کی مطابقت میں اس حکم کے اتباع میں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب دونوں نے گھر کو بلند کر لیا، یرفع ابراہیم و اسماعیل، جب بلند کر لیا ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کو، خانہ کعبہ کو، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور تطہیر کا جو اعلان ہوتا چلا آ رہا ہے اور مختلف جگہوں پر، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے پھر دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر آپ نے دعا کی، دعا ہی دعا ہے، دعا اور دین اور دعا، دین اور دعا جو میرا موضوع اس کے مطابقت سے انوار میں اگر آپ کو بیٹھنے میں زحمت ایک کرسی منگوا کے رکھ سکتے ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے میں تکلیف ہے آپ کی، میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں جو کرسیاں ہیں وہ جو حضرات اندر بیٹھے ہیں وہ صرف لیڈیز کے لیے ہے، اس لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں، یا تو منتظمین کہہ دیا کریں چاہے وہاں عورتیں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، لیڈیز یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے لیے دونوں کمرے ہیں، اس میں پنکھا بھی لگا ہوا ہے دونوں میں، کرسیاں بھی رکھی ہیں، جس کو یہاں زحمت ہو وہ سامنے وہاں بیٹھ سکتی ہے جا کر، جو مرد وہاں بیٹھے وہ ہٹائیں، آپ بھی جو بیٹھے ہیں وہاں سے نکل آئیے باہر۔ مجھے کہنا پڑتا ہے آپ کیوں نہیں سنتے، آپ باہر آ جائیے، وہ رومال پوچھے جا رہے ہیں، نہیں آپ باہر آئیے، آپ بھی باہر آ جائیے یا باہر چلے جائیے بس۔ باہر آ جائیے، یہ نہیں بولے
وہاں مدرسہ ہے کہ سیکٹر کا آدھی اس کو نہیں ہوگا باہر کرسی رکھو کے لیے، کرسی باہر رکھو ان کے لیے جو کہے گا، ان کے لیے باہر رکھو کرسی، کرسی وہی رکھ دو بیٹے، کیوں نہیں سنتے ہو؟ کرسی رکھ دو ان کو بٹھاؤ، بیٹھیے تشریف رکھیے، وہاں جو ہے خیال رکھیں اس کا. پھر صلوات تو عزیزان گرامی، قرآن کریم میں مسلسل مختلف جگہوں پر ہم اگر دیکھتے چلے جائیں تو دعا ہی دعا ہے. اور اس لیے میرے دونوں لفظوں کا بڑا رشتہ ہے ایک دوسرے سے، دین اور دعا. یہ موضوع ہے نا، دین اور دعا. پورا دین جو ہے وہ دعا کی بنیاد سے بلند ہوتا ہے اور دعا ہی پر ختم ہوتا ہے. ہر جگہ دعا. یہاں پر بھی جب یہ بات سامنے آئی، یہاں لے آئیے میاں جان، اس کے بعد سردی لے آئیے. میں آپ سے انتظام کرا رہا ہوں، آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، سمجھا کیجیے. پانی پلانے سے نہیں آوا، آپ دیکھیے کہ انتظام کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اب میں لکھ کے لگا دیے نوٹس بورڈ، یہ لیڈیز کے لیے، تاکہ یہ غلط فہمی میں لوگ نہ بیٹھیں. کل سے 1-2 دن اور رہ گئے ہیں. میں سلیم میاں سے کہوں گا، سلیم میاں دفتری پر لکھ کے وہاں نکال دیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی، فار لیڈیز عورتوں کے لیے یہ لکھ کے لگا دیں. کیونکہ جو غلط بیٹھ جائے گا تو انسان کیا کرے گا، یہ کیا بات ہے. ہم بات کریں جو کہ بہت بڑا تعلق قرآن کریم کا اللہ میں موجود ہے. اس کو لکھا کہ سورہ الحمد ایک دعا ہے. یہ سب ہمیں بہت پرانے سامعین ہیں جو تشریف لا رہے ہیں آج کے دن. یہی کہہ رہا تھا. بہت بڑی شخصیت گزری علامہ مودودی. اچھا یہ ایک عجب بات ہے، جس کا نام یاد آتا ہے اس کی کتاب یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے اس کو بھی کچھ کہہ لو. علامہ مودودی. پرسوں نرسوں میں نے آپ کے سامنے نام لیا تھا، شیخ محمود شلتوت، جامعہ الازہر کے شیخ. میرے بھائی غور کیجیے گا آپ حضرات بھی، شیخ محمود شلتوت نام لیا تھا اس دن. جامعہ الازہر کے شیخ علامہ مودودی. بہت بڑا کلاس دنیا میں ان کی جاننے والوں ماننے والوں کا ہے. آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ میں عراق سے واپس آ رہا تھا اور کراچی میں ہم کچھ دیر کے لیے رکے. ایک جگہ ہماری بڑی بحث ہوئی کچھ نوجوانوں سے. میرا سن بہت، تو میں اکیلا ان سب کے درمیان گھیر گیا. وہ 8-10 لوگ تھے. انہوں نے مجھے یہ سوال اور وہ سوال، اور وہ گھر تھا ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے امروہہ کے، جناب سید تقی صاحب کا، جو ورلڈ فلاسفرز کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی تھے، اور ان کا دفتر شکاگو میں امریکہ میں تھا. کراچی سے بہت بڑا اخبار نکلتا تھا جنگ. اس جنگ اخبار میں ان کا ہر روز رئیس امروہی کا ایک خطا چھپتا. آج ان کے ان خطات اور رباعیوں کی کئی جلدیں جو بہت ضخیم ہیں وہ یہاں کہیں ہیں، شائع ہو چکی ہیں. ایک بیچ میں بات یاد آ گئی، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی وجہ سے لندن آیا تھا اور لندن میں وہاں مجلسیں پڑھ رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ جناب رئیس امروہی صاحب کو گولی مار دی گئی ہے اور وہ قتل کر دیے گئے ہیں. تو ان کا جلسہ تھا، اردو مرکز لندن میں ہے،
اب میں نام بھول رہا ہوں ایک شاعر کا جن کے اشعار کے پس منظر میں ہمیشہ کربلا کسی نہ کسی ایک لفظ کے ذریعے، شاید کسی کو نام یاد ہو ان کا، عاشور قاظمی صاحب، جی عاشور قاظمی، نہیں عاشور قاظمی، وہ بہت نام ان کا تھا، ہر شعر کے پس منظر میں ایک آدھ لفظ ضرور جس میں کربلا. تو وہ اس اردو مرکز کے ڈائریکٹر بھی تھے، میں نہیں جانتا تھا. جب میں وہاں پہنچا تعزیتی تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہ خود آئے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، آپ نے امتحان ہمارے ساتھ دیا تھا. تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا. خیر تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آیا تو ان کا بڑا نام تھا، میں بڑا خوش. بین بریٹو اینڈ کریمی آلو پنینی، میرا کمال. کربلا کا کچھ نہ کچھ اشارہ ہوتا تھا. تو وہاں جو اس کے اردو مرکز لندن کے، وہاں سے بھی جنگ اخبار شائع ویسے ہی ہوتا تھا جیسے کراچی سے ہوتا تھا. تو اس کے ڈائریکٹر نے جو اپنی تقریر میں کہا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ رئیس امروی صاحب اتنے با کمال شاعر تھے کہ ہر روز یہاں سے ٹیلی فون پر ہم اس سے پوچھتے تھے کہ آج کون سا آپ ربائی یا خطا بھیج رہے ہیں، وہ وہاں سے بھیج دیتے تھے ٹیلی فون پر. تو انہوں نے فوراً فون پر کہا کہ آپ نے یہ جو آج بتایا ہے اس سے زیادہ اہم خبر وہ ہے. تو انہوں نے کہا لکھو. انہوں نے دوسری اہم خبر پر 6 شعر لکھوا دی ان کو. وہ بولتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. یہ باکمال شعراء ہماری قوم میں تھے. ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو گھنٹوں چاہیے، اسے چھوڑتا ہوں ان سب کے لیے. اور اسی لیے حضرت جوش ملیح آبادی جب کراچی چلے گئے تو ایک جگہ میں ان کے ساتھ تھا. وہ بڑے تھے، بزرگ تھے بہت، میں نہیں پہچانتا تھا یہ جوش صاحب ہیں. تو میں ان کے آگے ہی بیٹھ گیا. لکھنؤ کی تہذیب، اب میں ان کے آگے بیٹھ گیا. ہمارے چچا تھے وہاں پر، انہوں نے مجھ کو کچھ اشارہ کیا. میں پلٹا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے پیچھے جوش صاحب بیٹھے. خیر میں نے ان سے معذرت کی، ادھر بیٹھ گیا. پھر کچھ باتیں ہوئیں. تو عزیزان گرامی، ہمارے یہاں عقل و فکر کی بات کیا ہے کہ جب رئیس امروی صاحب کے سر میں گولی لگی تو ان کے چھوٹے بھائی نے یہ لکھا، کتنا سمجھدار تھا قاتل کہ اس نے ان کے جسم پر کہیں گولی نہیں ماری، اس لیے کہ وہ خود ہی بڑے دھان پان نازک تھے. اس نے اس جگہ گولی ماری جو سب سے طاقتور جگہ تھی، دماغ پر، کہ رئیس امروی سوائے دماغ کے کچھ نہیں تھے. یہ جملہ ان کے چھوٹے بھائی کا ہے. بہرحال تو مجھے اس پر یہ سب کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سے ایک تاریخیں موجود ہیں جس پر جتنی چاہے بات ہے. آل رضا صاحب جن کا آپ وہاں پڑھتے ہیں، گھبرائے گی زینب، رضا صاحب جہاں آپ جو وہاں پڑھتے ہیں، بھیا تجھے گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، یہ کس کا ہے؟ آل رضا صاحب، آل رضا صاحب کا ہے. آل رضا صاحب نیوتنی والے، نیوتنی موہان والے. انہوں نے وہاں پر کراچی میں بیٹھ کے، بڑے راجہ صاحب حضور آباد وہ بھی تشریف فرماتے، ہم بھی تھے وہاں. تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، ادارہ ذہن جدید. اس میں نوجوان شعراء کو ایک بزرگوں نے رکھا تھا تاکہ ان کا دل بڑھے. اس میں جوش صاحب بھی شریک تھے، رضا صاحب تھے، راجہ حضور آباد تھے. انہوں نے مل کے ایک بنایا تھا. یہ میں آپ کے سامنے اگر تاریخیں بیان کروں تو مجلس الگ ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد والا. اسی میں میں نے اس لیے بات کو چھیڑا کہ علامہ مودودی کا ایک گروپ تھا پورا کراچی میں جو بڑا مضبوط لوگوں کا تھا، اور اس میں لوگ چاہتے تھے ہم بھی اس میں شریک کر لیے جائیں. اگر میں ٹی وی پر کہہ رہا ہوں، اس چینلز پر کہہ رہا ہوں، جو سارا ریکارڈ ہو کے دنیا میں جا رہا ہے، جہاں کے ذکر کر رہا ہوں وہاں بھی جا رہا ہے، تو میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں ان لوگوں میں بیٹھ چکا ہوں جن لوگوں نے مجھے ایک بحث میں، دینی مذہبی بحث میں الجھایا تھا. وہ میں سب بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ وہاں اس گروپ میں شریک ہونے کی خواہش رکھتے تھے خود علامہ رشید تراوی. یہ میں اپنے مجمع کے سامنے کہہ دوں، علامہ رشید تراوی بھی اسی نازمیہ کے ابتدائی میں تعلیم یافتہ رہے ہیں.
علامہ رشید ترابی، ان کے بیٹے عقیل ترابی ہمارے ساتھ تھے نجف اشرف میں مرحوم. انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ آپ اپنے نازمیہ کے دفتر میں اور رجسٹر میں تلاش کیجیے گا تو اس نام سے ملے گا کوئی شخص. ان کی عرفیت علامہ رشید ترابی نہیں ہے، کچھ اور ہے. وہ نام میرے پاس ڈائری میں کہیں لکھا ہوگا، انشاءاللہ کوشش کروں تو کل یا پرسوں بتا بھی ہوگا کہ وہ بھی یہاں کے پڑھے ہوئے. اور میں نے کبھی نجف اشرف سے کہلوایا تھا کہ میں پاکستان میں ہرگز مجلس نہیں پڑھوں گا، اور نہیں پڑھا میں وہاں نہیں پڑھوں گا. جب پڑھوں گا جب میں آپ سے اچھی پڑھ سکوں. چلو آپ پڑھیں محمد والے. اور چونکہ ان سے اچھی نہیں پڑھ سکتا تھا لہذا آج تک نہیں پڑھ پایا. پورے پاکستان میں بہت بلایا گیا لیکن میں کبھی نہیں گیا. گیا تو ٹرانزٹ پڑ گیا اور چلا گیا کہیں جانا رہا تھا، وہاں مجلس نہیں پڑھا. اس لیے کہ جو عظمت تھی علامہ رشید ترابی کے بیان کی، اپنے اپنے فن میں صف میں ہر ایک الگ تھا. جیسے جو مرزا دبیر ہیں وہ میر انیس نہ تھے، جو میر انیس ہیں وہ مرزا دبیر نہ تھے. ویسے جو میرے استاد علامہ سید ابن حسن صاحب قبلہ نونہروی تھے وہ رشید ترابی نہ تھے، اور جو حافظ کفایت حسین صاحب تھے وہ رشید ترابی نہ تھے. یہ سب اپنے اپنے فن میں استاد تھے. علامہ حافظ کفایت حسین صاحب بھی اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے جس کا پورے پاکستان میں زبردست نام تھا. اس جگہ تخت پر بیٹھ کے معقولات پڑھاتے تھے، فلسفہ منطق. آج پوری دنیا میں ایک انسان ایک عشرے کو پہلی سے 9 اور اس کے بعد 10 چھوڑ کر 11 اور 12 تک پڑھے. ایک ہی انسان. بچپنے میں ہم نے اس سامنے کے مکان میں دیکھا جو دروازہ تھا، نائم صاحب کے عام باڑے میں جاتے تھے. جتنا بڑا یہ بچہ ہے اس سے کچھ بڑے ہم وہاں جاتے تھے، بھاگتے ہوئے جاتے تھے سب دوست احباب ساتھ میں. آج وہاں چھوٹے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، کل وہاں بڑے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، پرسوں وہاں کو. تو ہر روز ذاکر بدل جاتا تھا. صرف ایک عشرہ ایسا تھا جس میں ذاکر پہلی سے آخر تک نہیں بدلا، اور اس اعتبار سے وہ دنیا کا سب سے قدیمی عشرہ ہے، اور وہ وہی ہے جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں آگے کے سال میں آپ کے سامنے ہوں گے نہیں. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس حدود کے اندر بیٹھ کر سنتے ہیں مجلس. کیوں آپ خوش نصیب ہیں؟ آئیے میاں. بزرگوں میں تو ہیں، لیکن نوجوانوں میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہوں گا آپ سب بہت خوش نصیب ہیں. وجہ بیان کرتا ہوں، مجلس ہے یہ جو بیان کر رہا ہوں. 58 سال تو ہو گئے مجھ کو یہاں اس ممبر پر بیٹھتے ہوئے، اور تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہوگی کہ میں یہیں جو پڑوس کا محلہ ہے کٹرا، وہاں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اس وقت کے بڑے عالم تھے مولانا سید احمد صاحب قبلہ، جن کے بھائی تھے جناب مولانا سید حسین صاحب قبلہ، مولانا سید حسن صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید باقر صاحب قبلہ. جب 4 عناصر کہلاتے تھے لکھنؤ کے، 4 عناصر علماء میں، ایک مولانا سید آقا حسن صاحب قبلہ، ایک مولانا جن کا پورا خانبادہ اس وقت مولانا کلب جواد صاحب قبلہ یہ ذرا، دوسرا خانوادہ مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ، وہ ناصر الملت کہلاتے تھے، جن کی نمائندگی آج برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا آغا روئی صاحب قبلہ. تیسرا گھرانہ تھا مولانا سید باقر صاحب قبلہ، خاندان کٹرا. ان کی نمائندگی میں آج بہت سی شخصیتیں ہیں. اس وقت جب میں اسی گھرانے کی خدمت میں مولانا سید احمد صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر تھا، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوگی. چوتھا گھرانہ تھا
جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب. نجم الحسن صاحب میرے پردادا تھے. اور ان گھرانوں کی عرفیت بیان کروں؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بیان کر دوں. اگر میں کسی نوجوان سے پوچھ لوں ابھی تم بتاؤ تو وہ نہیں بتا پائیں گے. آپ بتا دیں گے، شاید آپ بھی بتا دیں گے. آپ سے پہلے جو بڑی موقع نجم الملت کا گھرانہ کیا کہلاتا تھا یہ نہیں بتا پائیں گے سب لوگ. ناصر الملت کا گھرانہ کیا کہلاتا تھا؟ خاندان اجتہاد اس کا گھرانہ کیا کہلاتا تھا؟ جناب سید باقر صاحب قبلہ کا گھرانہ کیا کہلاتا تھا؟ نہیں بتا پائے گا کوئی، سوائے میرے یا شاید کوئی ایک بتا دیں. ارے ہاتھ تو آپ اٹھا رہے ہیں، آپ بتا دیں گے، آپ بھی بتا دیں گے. یہاں کوئی انعام نہیں بٹنے والا ہے کہ میں نکال کے دوں گا، وہ الگ بات ہے. میں بتاتا ہوں. مولانا سید کلوی حسین صاحب قبلہ آیت اللہ، جناب مولانا سید کلوی عابد صاحب قبلہ آیت اللہ، جناب مولانا سید کلوی جواد صاحب آیت اللہ، جناب مولانا سید علی ناصر سید آغا روئی صاحب قبلہ. یہ سب گھرانے دو وجہوں سے، یا تو عوام کو احتراماً نہیں نام لینا ہوتا تھا، احترام میں یہ احترام تھا، نام مت لو، اور یا انہیں یاد نہیں رہتا تھا تو آسانی کے لیے کہتے تھے بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی وہ منڈی والے جناب کے پاس جا رہے ہیں. اب سمجھے آپ؟ دو نام تھے، منڈی والے جناب اور کیتھے اور کیلے والے جناب. مجھے اب تک یاد ہے وہاں کیلے کے درخت لگے ہوئے تھے تو اس سے پہچان ہوتی تھی. عوام کو کیا معلوم؟ یا تو ادباً نام نہیں لیں گے کہ جناب آیت اللہ حجت الاسلام والمسلمین حضرت آقا مولانا سید آقا حسن صاحب قبلہ دامت العالی وغیرہ نام نہیں لے پائیں گے. وہ تو اتنا کہیں گے منڈی والے جناب. اب نخاس کی طرف آئے نخاس والے جناب، ادھر آئے کٹھرے والے جناب. میرے یہاں بہت بڑا کیٹھے کا درد لگا تھا، لہذا کیٹھے والے جناب. ایک مرتبہ ہمارے یہاں کچھ تھا، کوئی ضرورت مند بیویاں تشریف لائی ہوئی تھی محترمات، تو میں نے ان سے پوچھا نام بتائیے یہاں کے. اس نے بتایا تو میں نے کہا کیتھے والے جناب آپ کو معلوم ہے کون؟ ہمیں نہیں معلوم کیتھے والے جناب. میں نے جو سامنے بیٹھا ہے یہی کیتھے والا جناب ہے. میں کیتھے نہیں بیچتا ہوں، کیتھے نہیں بیچتا ہوں. خیر صلوات محمد والے ہو. یہ بہت بڑا شرف ان کے لیے ہے جو اس حسینیے میں جو مدرسہ بھی ہے، کیونکہ میں کسی وجہ سے اس بات کو بیان کر دوں، جو مجھ پر بھی کیفیت ہوتی ہے اور آپ بھی اپنے قلب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں گے تو جو میں کہوں گا اس کی آپ تائید کریں گے. میری آواز اگر باہر بھی جا رہی ہو، جو بیٹھ کر سن رہے ہوں وہ بھی سنیں. ابھی اسی سال زیادہ وقت نہیں گزرا ہے کہ آج جن کا نام ہر قلب پر نقش ہے، ہم لوگ تو ہیں. دیکھیے صرف سامنے تصویر ایک اور اثر کرتی ہے، لیکن اس تصویر کے پیچھے جو کسی کا تذکرہ ہوتا ہے وہ کچھ اور اثر کرتا ہے. آپ یقین فرمائیے جب میں نجف اشرف میں پڑھتا تھا تو جہاں جہاں راستوں میں تصویر مولا کی نظر ہوتی تھی، آج تک مجھے اس تصویر کا کوئی ایک ذرا سا شائبہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. دور سے دیکھا میں سر نیچے کر کے جاتا تھا. کبھی اس تصویر پر میں نے نظر نہیں ڈالی جو آج آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں مولا کی، ہے نا. ایک تصویر مولا کی پوری دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں لکھنؤ میں بھی ہوگی، ہمارے جو دوسرے ہیں مشاہد یہاں پر بارگاہیں اس میں کالمین میں بھی لگی. ہم نہیں دیکھتے تو کیا تصویر نہ دیکھنے سے میرے دل میں جو عظمت ہے وہ کم ہو جائے گی؟ ہاں یہ میں بتا دوں، آج پہلی بار میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس کو جہاں تک جائے لوگ سمجھے، اپنی بڑائی میں نہیں کہہ رہا ہوں. پہلے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خواب میں 3 یا 4 دفعہ میں نے مولا کی زیارت کی ہے، اپنے آپ کے ہمارے آپ کے مولا امیر المومنین کی زیارت. اور نہیں ذکر کروں گا، 4 دفعہ میں نے زیارت کی. اگر آپ بیٹھ کے پوچھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. کہنا کیا چاہتا ہوں، ان 4 دفعہ ہر دفعہ
میں نے ایک ہی شکل و صورت میں، ایک ہی لباس میں، کبھی بدلے ہوئے انداز میں نہیں کہ آج سفید لباس کیسے آئے، ایک ہی صورت کو میں نے دیکھا، اور وہ وہی ہے جو آج ساری دنیا میں ایک عکس دکھایا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار میں کہہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ اس عکس کو رکھتے ہوں، حالانکہ پہلے ہی عکس جب ہوتا تھا تو کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں رکھا جاتا تھا، یہ ہمارے بزرگوں کا احترام تھا۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، اگر آپ کے گھر میں یہ عکس ہوتا تھا تو فریم کرا کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر، ہرے یا سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں رکھا جاتا تھا، ہوتا تھا کہ نہیں؟ آج جگہ جگہ میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں نہیں دیکھتا، نہ دیکھنے کے باوجود جو عکس میرے ذہنوں میں چاروں دفعہ خواب میں آیا ہے وہ یہی ہے، اس کا وہ ہوگا صحیح ہے، صحیح ہوگا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جن کا عکس آج ماشاءاللہ سے، اور یہ میں کھل کر کہہ دوں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی یہ خواب نہیں ہے، دامہ ظلہ العالی، آج ان کا نام ہر انسان کے قلب پر نقش ہے۔ جو نام انہوں نے اس وقت بلند کیا ہے حق کا، میری یاد میں پہلے کبھی نہیں ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ ان سے متعلق پھر اگر کچھ کہوں تو وہ اپنی بڑائی کی بات آنے لگے گی، وہ مجھے نہیں پسند ہے، مگر کہہ دوں۔ گوگل پر بھی جائیے گا تو مجھ سے میرے بچوں نے بیان کیا تو اس پر نہیں ملے گا یہ، جو ہماری ان کی دہلی میں ملاقات تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک ہوئی، اکیلے وہ تھے، میں تھا، اور سفیر ایران جو آخری سفیر تھے شہنشاہیت کے اور پہلے سفیر تھے انقلاب اسلامی کے، ان کا نام آغا مجتہدی ہے، وہ اس وقت بھی ہوں گے ایران میں کہیں، آغا مجتہدی، اور خود ہمارے رہبر معظم کو یہ بات اچھی طرح یاد ہے۔ میرا یہ ریکارڈ ہو کے جا رہا ہوں، اگر غلط کہیں بھی ہو تو کہہ دیا جائے، حمید حسن کیا بولتے ہو لکھنؤ میں۔ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ تقریباً ہم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے بلوایا تھا اور پھر بڑے محبت سے میرے لیے کھانا تیار کروایا تھا، جس کو میں باقلہ پلاؤ کہتا ہوں۔ عربی میں اس کو لوگ قاف کی جگہ گاف کہنے لگے، باقلہ پلاؤ۔ خیر، تو وہ ہم کو محبت سے، ان کا اخلاق، ان کے مزاج کی سادگی، کہ مزاج کی شرافت، علم دوستی، ایک کمتر طالب علم کا احترام، ہمارا ان کا صرف بالکل ایک ہے۔ لیکن وہاں میں اس لیے چلا گیا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں جاتا ہوں، میں ایران گیا تو اطہر صاحب، مولانا اطہر صاحب برادر محترم عزیز خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب، انہوں نے کہا کہ آؤ چلو ہمیں سے ذرا یہاں کے بزرگان علماء سے ملیں، جو مراجع ہیں ان سے ملیں۔ جا رہے تھے کہ رستے میں ہمارے عزیز جناب مولانا قلب جواد صاحب سے اللہ بھی مل گیا، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہاں وہاں، ان کا ہم بھی چلے ہیں، آپ بھی آئیے۔ ہم لوگ ساتھ گئے تو اس میں آ گئے مرشی کی خدمت میں بھی گئے، بڑی بھاری شخصیت، بہت بڑی شخصیت۔ یہ سب میں آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ ان تمام جگہوں سے ہم نے اس بات کو سمجھنا چاہا کہ ہمارا دل کس کو کہتا ہے کہ یہ مرجع ہے۔ مرجعیت کے ہونے کے لیے، مرجع جس کو آپ مانتے ہیں، عالم جس کو آپ مانتے ہیں، اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ ان 4 شرائط میں سب سے زیادہ پسند جو مجھے شرط ہے وہ بیان کروں، آپ کو بڑی خوشی ہوگی، سنیے غور سے۔ مرجع، عالم کون ہوتا ہے؟ آپ جسے عالم مانتے ہیں وہ کون ہوگا؟ کیوں مانتے ہیں؟ اور جب ایک کو عالم مانتے ہیں تو دوسرے کو عالم نہ مان کر بھی آپ اس کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ آئیے اسی میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ عالمیت کی شرائط میں سے اس کے درس میں کتنا مجمع ہے؟ 1۔
درس سے مراد اصول فقہ اور فقہ کے آخری درجات کا درس، وہ اس میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ اس درس کے اندر مجمع پڑھے لکھے لوگوں کا کتنا بڑا ہے۔ حضرت آیت اللہ المرحوم سید ابو القاسم الخوئی ہمارے استاد بھی تھے، ان کے درس میں ہم اور ہمارے 2-3 اور ساتھی ساتھ میں جاتے تھے، اس میں تعلی دوری صاحب بھی ہوتے تھے، وہاں ہم لوگ جاتے تھے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، یہ ممبر ہے، اس پر وہ بیٹھیں گے، 7 بجے بیٹھنا ہے، گھڑی دیکھتے جائیں گے، جیسے ہی 7 بجے گا آپ لوگ اپنی گھڑیاں ملا لیجیے، 7 بج گیا، وقت کی تھی پابندی، اور 500 مبرز طلباء کا، بہت قابل طلباء کا مجمع ہوتا تھا جن میں اپنا درس دے رہے ہیں۔ یوں ہی درس اصول فقہ، یہ ہے عالمیت کی ایک پہچان۔ دوسری اس کا تقدس، جہاں وہ نماز پڑھا رہا ہے اس نماز میں جماعت میں کتنا مجمع ہے، اگر مقدس ہے تو مجمع بڑھے گا، مقدس نہیں تو ہٹ جائے گا۔ تیسرا اس کی شہرت کتنی ہے، من جملہ ان کے یہ چوتھی شرط آپ سنیں، آپ کو اچھا لگے، اور بھی ہے شرائط لیکن یہ معروف و مشہور 4 شرائط۔ چوتھی کیا ہے؟ یا اللہ، پہلے ایک صلوات پڑھو تو بیان کروں۔ یہ جب میں کہتا ہوں صلوات پڑھو تو بچوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں سے نہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب میں کوئی نہ کہے، مولانا ممبر سے کہتے ہیں پڑھو، بہت جلدی اعتراض ہوتا ہے بھائی۔ ایک مرتبہ مجھ پہ اعتراض ہو گیا، مولانا کو مجلس پڑھنا نہیں آتی۔ میرے بہت اچھے دوست ہی میں بیٹھتے تھے، انہوں نے آ کے کہا آپ کے بارے میں مشہور ہو گیا، آپ مجلس پڑھنا نہیں جانتے۔ میں نے بھائی ایسا کیا ہے، میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، چھلک رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مجلس پڑھنا نہیں آتی۔ کہتے ہیں ہاں آپ کا پیجامہ میلا ہوتا ہے، یہ پیجامہ جو ہے یہ میلا ہوتا ہے، آپ صاف پہن کے نہیں آتے، اس لیے آپ کو مجلس پڑھنا نہیں آتا۔ کپڑوں کے حساب سے بھی لکھنؤ کہتا ہے، وہ ہم نے علامہ ہلی سے سیکھا ہے کہ اپنی آستین کو سالن کھلا رہے تھے۔ صلوات محمد والے وسلم۔ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ حضرت آقا خامنئی رہبر معظم، ان کا وکالت نامہ اور اجازہ بھی میرے پاس ہے۔ جی چوتھی شرط 4 شرائط۔ ہاں چوتھی شرط یہ ہے، ماشاءاللہ ایسا رہ جاتی بات، پڑھیں صلوات محمد والے وسلم۔ بعض وقت لگتا ہے یہ صلوات تھکے ہوئے مجمع کی ہے، ہاں ہوئی ماشاءاللہ۔ تو چوتھی بات نہ رہ جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ عالم جس کو آپ عالم مانتے ہیں، جس محلے میں اس نے زندگی گزاری ہو، جس گلی میں اس نے زندگی گزاری ہو، وہاں کے لوگوں سے بھی جا کے اس کے بارے میں پوچھئے، اگر اس کے اچھے خلق، اخلاق، کریکٹر، کردار کی بات اہل محلہ بتلائیں تو وہ عالم بھی ہے، اور اگر اعتراض کریں تو ہوا کرے مشہور عالم نہیں مانیں گے آپ۔ یہ ہے اس مجمع کی ساری دنیا کے، میں علماء اسلام سے جو مختلف فرقے اسلامی ان سے کہہ رہا ہوں، بتاؤ سنو اور سنیں آپ لوگ، یہ مجمع جہاں جہاں اپنا عالم کسی کو مانتا ہے، اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے اہل محلہ، چاروں طرف کے پڑوسی اس کے اخلاق کی گواہی دیں۔ یہ گواہی نہ دیں کہ اس کے پاس کتنا سونا تھا، کتنی شادی تھی، کیسا محل تھا۔ جب بچپن میں ایک عالم کا کردار اہل محلہ گواہی دے تو وہ عالم ہے، تو ہمارا امام کہاں ہوگا؟ صلوات محمد والے محمد پر۔ مارکیٹ چھوٹا پڑ رہا ہے، ذرا ہاتھ تو بٹا دینا۔ گورنمنٹ کو مال بیچنا ہے، تو تھوڑا پش کر دے۔ بیٹا فصل بیچنی ہے، کوئی نئی منڈیاں ڈھونڈ دے۔
दूसरे प्रदेश में काम मिला है, राशन कार्ड को वहां भी चलवा दे। नहीं नहीं, ये सब अपने दोस्त या असिस्टेंट से नहीं, अपने डिजिटल इंडिया से बात कर रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर जेम तक, ई नाम से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, डिजिटल भारत आसमान छू रहा है। अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। डिजिटल इंडिया के 10 साल, पल पल डिजिटल। देखिए, मजलिस के आखिर में मैं फिर वायदा करता हूँ, एक ऐसी बात ज़रूर कहूँगा कि आप सब बेपनाह खुश हो गए। इनके पढ़ने से जहन चला गया होता, थोड़ा मौका मिल गया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना है उन्होंने। तो आइए उसके बाद याद दिला दीजिएगा, अगर मैं कहूँ मजलिस ख़त्म करने जा रहा हूँ तो याद दिलाइएगा कुछ कहना चाहता था, वो कहूँगा मैं। आइए, गवाही, बचपन की गवाही कि अपने महल्ले में ऐसा है, आपका आलम। कोई जाके पूछे आ गए सिस्तानी के बारे में, आयतुल्लाह रुज़्मा मरज़े दीनी आला हज़रत आयतुल्लाह रुज़्मा सैयद अली सिस्तानी। इत्तेबार से सबका नाम सिर्फ शहर के हिसाब से अलग है। वो सिस्तान के हैं तो सिस्तानी, वो खुमैन के हैं तो खुमैनी, वो खामिना के हैं तो खामिनाई, वरना सैयद अली सब सैयद अली है। सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि। जब मैं वहाँ हरम में था और जाके एक हुजरे में बैठ गया, कुछ थका हुआ सा था, तो वहाँ मैंने देखा फ़ोटो लगाया सामने। किसका फ़ोटो आ गया? खुई का। देखा तो नीचे कब्र है। इस कदर मुझे अजीब सा लगा। कल ये है दर्स देते थे, हम लोग जाते थे, और आज यहाँ है, ये सामने फ़ोटो लगे है, दीवार पर इनका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी शख्सियतें अगर आप उनके सामने जाकर बैठेंगे तो आप एक ही फ़िक्रा कहेंगे। हमारे जहन में जो तसव्वुर किसी मलक का हो सकता है वो यही है, जिनके पास आप जाए। और मैं तो कहता हूँ किसी फ़िरक़े का सबसे बड़ा सरबराह क्यों आया हमारे सरबराह के पास, शायद उसके जहन में होगा चल के हम भी देख लें। जब आप सामने बैठेंगे जाके तो आपको लगेगा कि हाँ खैर। तो बचपने में भी अहले महल्ला गवाही दें उसके किरदार की, उसके करेक्टर की। जो बचपन से अपने किरदार के लिए गवाह रखता हो वो आगे जाके हमारी कौम का आलम बनता है। अब औरों से कहूँगा ज़रा अपने उलमा के भी बचपने के बारे में तहकीक कर लिया करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन इतना कहूँगा, जो आपके बड़े बड़े बुजुर्ग हों ज़रूर तहकीक कीजिए जाके कम सिनी में कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। ऐसा नहीं है। और इसलिए बात ज़्यादा देर की न हो जाए। हम इस जगह ये बात रह जाती, लिहाजा अभी फिर जहन में आ गई, कह दो। जहाँ आप लोग बैठे खुश नसीब है आप लोग, बहुत खुश नसीब है वो मजमा जो इस मजलिस में यहाँ आकर बैठता है। क्योंकि मुझे खुद एक बात नहीं मालूम थी, एहसास हुआ हमेशा, लेकिन इसकी तस्दीक और तायीद हुई एक मौके पर। यहाँ एक मजलिस अभी इसी साल या 1.5 साल के अंदर हुई। सारी बात यहाँ से आगे बढ़ गई जो मैं कहना चाहता था। और उस मजलिस को खिताब करने वाले कौन थे? पहली बार मैंने उनसे गुजारिश की, पता नहीं किसकी मजलिस या क्या थी, कुछ याद आ जाए शायद, तो हमने कहा इस मदरसे की इस मजलिस को आप खिताब करेंगे। कौन? पूरे हिंदुस्तान में जो नुमाइंदे थे
نائب تھے رہبر معظم حضرت آیت اللہ الباز سید علی خامنئی کے، ان کے نائب، ان کے نمائندے، ان کا نام تھا حجت الاسلام والمسلمین آغا مہدی مہدوی پور، آغا مہدی مہدوی پور، وہ یہاں خطاب کیا انہوں نے، اسی سال 1.5 سال کے اندر کی بات ہے۔ سنیے آپ، میں دیکھ رہا ہوں سامنے بیٹھا ہوا کہ آج ان کے اور جگہ بہت جگہوں کی تقریریں مجلسیں بھی سن چکا ہوں، بنگلور میں ان کے ساتھ تھا میں، وہاں بھی میں نے ان کی مجلس کو سنا، لیکن عجب انداز میں پڑھ رہے تھے، جیسے کوئی انسان بہت جوش میں جلدی۔ جب وہ باہر آئے بیٹھے ہمارے آفس میں تو انہوں نے کہا آج مجھے عجیب سا لگ رہا تھا ممبر پر جا کر، میں بہت پریشان سا ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن اس ادارے اور اس مدرسے کی جتنی سابق کی بزرگوں کی ارواح مقدسہ ہیں وہ ہمیں چاروں طرف سے سن رہی ہیں، علماء بھیجے محمد والے مجھے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا چاروں طرف وہ ارواح مقدسہ جو اس ادارے سے وابستہ ہیں وہ موجود ہیں اور وہ مجھے سن رہی ہیں، تو مجھے بولنا مشکل تھا۔ یہ انہوں نے ہم سے کہا، ایک ایسی بزرگ شخصیت کے نائب نے جس نام پر آج یہ سب فدا ہے، ان کے یہاں کے پورے ہندوستان کے نائب نے اس جگہ کی یہ گواہی دی کہ میں ساری دنیا میں پڑھ کر آیا ہوں لیکن جو تاثر اس ممبر پر مجھے لگا وہ کہیں نہیں لگا۔ انہی کے جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، خوش نصیب ہے وہ جو اس ماحول میں آ کر جب سنتے ہیں تو اس ماحول میں بزرگ ترین شخصیتوں کی ارواح مقدسہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، آپ کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، آپ کی آخرت کے محشر میں جتنی امور اس کو تصدیق کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں سب جو سامنے ہیں اور یہ ادھر جو سامنے سب ہے۔ اگر ہم یہاں ان کے نام بیان کے، آج ہر گھر میں قرآن ہے، کوئی کہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر میں ایک قرآن مجید ہے، کس کا ترجمہ ہے؟ اس گھر مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا فروان علی صاحب، یہ ترجمہ ہر گھر میں ہوگا۔ اردو زبان میں جتنے قرآن مجید کے ترجمے ہیں سب اس مدرسے سے وابستہ لوگوں کے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی اردو ترجمے کا قرآن ہوگا اس نازمیہ کا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے آپ کہیں میں نے کہا سب جتنے ترجمے ہیں سب کا نام الگ الگ کیا لوں گا میں؟ نہج البلاغہ کے جتنے ترجمے ہیں سب تقریباً یہیں کے ہیں۔ 8 محرم کو بیان کروں گا، آج نہیں، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں تمام علماء، تمام ادارے، تمام مدرسوں کے گھروں میں ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ابھی نہیں لوں گا، 8 محرم کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اس ادارے کے بڑے خدمات ہیں، میں اس ادارے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو یہاں شریک ہوتے ہیں، اس فرش اعزاز پر آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی خوش قسمتی پہ میں نے بات کی۔ میں بھی یہاں کم سنی سے آتا تھا اور میں سڑک پر تانگے سے کچل گیا تھا، 5 سال کا سن تھا۔ آج میں نہیں ہوتا آپ کے بیچ میں، اوپر سے ایک بھرا ہوا سواریوں سے تانگا گزر رہا ہے، گھوڑا مجھے اڑا کے پھینک رہا ہے کہ میں وہاں گروں تاکہ اس کا پیر نہ پڑے، پہیا نہ پڑے، اور مجھے کافی فاصلے جیسے یہاں سے پھاٹک ہو اتنی دور تک پھینکتا گیا ہو۔ اس کے گواہ کون ہیں؟ کربلا دیان الدولہ میں تشریف فرمائے جناب اختر صاحب گواہ ہیں۔ انہوں نے مجھے لے گئے تھے، ان کا ہاتھ چھوڑا کہ میں دوڑا ہوں، تانگے نے مجھے کچل دیا ہے، مگر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ 40 سال کے بعد میں نے اختر صاحب کو دیکھا تو میں نے پہچانا، آپ ہی تو تھے جو مجھے لے گئے تھے۔ پہلے میں نے نہیں کہا، میں نے کہا یہ بتائیے کسی بچے کو آپ لے گئے تھے، وہ تانگے سے کچل گیا تھا، وہ مر گیا تھا، ہاں؟ میں نے کہا کیا ہوا تھا اس کا؟ ہمیں نہیں معلوم، گواہ ہیں، میں بتا رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے کہا مجمع تھا، آپ جیسا مجمع سامنے تھا اور میں ممبر پر جانے والا ہوں، تو میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہو، جس کو آپ چھوڑ کے آگے تو مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔
اور شاید اسی لیے مجھے زندگی دی گئی کہ میں آپ کے سامنے آ کے کچھ کہہ سکوں، نام حسین بلند کر سکوں. صلوات محمد والے. بس آخری بات جو آپ سے کہا بیان کرنے جا رہا ہوں. بچپن کی گواہی، ہم جیسے گنہگار خطا کاروں کے لیے بچپن کی گواہی کہ وقت آتا ہے کہ عالم کے لیے بچپن کی گواہی ان کے محلے والوں سے حاصل کرو، تب جا کے آپ عالم مانتے ہیں. وہ نہیں کہ جہاں سے جیسا چاہا پڑھا لکھا، جو چاہا کتاب لکھ دی، جیسا چاہا مجمع کو خطاب کر لیا. نا، ہمارا مجمع پوری دنیا میں جہاں بھی ہے اس کے لیے شرط ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں. بس اتنا دونوں میں فرق ہے کہ ہمارا عالم عصمت کی گواہی یا عصمت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، عصمت کا معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جس کی نیابت کا وہ اعلان کر رہا ہے اس کی عصمت کا گواہ ہوگا. ایک زمانے میں ہمارا آپ کا عقیدہ تھا کہ مرجع وقت وہ ہوتا ہے کہ جس کا ربط، رشتہ امام وقت سے ہوتا ہے، وہاں سے اس کو ہدایت ملتی ہے. اس کی مثالیں ہیں، واقعات ہیں. تو ہم امام کسے مانتے ہیں؟ عالم جو امام کا نائب ہے، اس کی شرافت، تہذیب، تمیز، اخلاق، معصومیت کے گواہ اس کا محلہ ہو. جب جس کا یہ نائب ہے اس کی کمسنی کے گواہ کسے ہونا چاہیے؟ ملتفت ہے. دیپتی اروڑا جی صرف 38 سال کی عمر میں ایک بیماری سے چلی گئی. ان کے ٹرم لائف انشورنس کے پیسے ان کے بچے کی پڑھائی میں کام آ سکتے ہیں. پالیسی بازار نے کلیم کے وقت فیملی کا پورا ساتھ دیا. پالیسی بازار پہ 2 کروڑ کا ٹرم لائف انشورنس صرف 700 روپے مہینے سے شروع. ہے کہ اس کی گواہی کمسنی کے لوگ دیں تو گواہی دینے والے معصوم نہیں ہوتے. یہ مجمع گواہی دے گا، معصوم نہیں ہے، لیکن جس کا وہ نائب ہے اس امام کی گواہی، اس کی کمسنی کی گواہی معصوموں کو دینا چاہیے. نائب امام کا گواہی ہے معصوم، غیر معصوم مجمع، مگر امام کا گواہ وہ ہوگا جو ملائکہ ہوں گے، آسمان سے اترے مخلوقات ہوں گے جو گواہی دیں گے ہمارا یہ امام ہے. صلوات محمد علیہ. ایک اور صلوات محمد علیہ. اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں، یہ بھی ایک سہارا ہوتا ہے پڑھنے والے کو. شکریہ آپ کا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر بچپن کی گواہی اہل محلہ دیں تو امام کے بچپن کی گواہی بھائی اس لیے لایا ہوں. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ آخری جملہ ہوگا، آپ سب بہت خوش ہوں گے. اگر اس کا آپ انتظار کر رہے ہو اس آخری جملے کا تو اس کے لیے ایک صلوات پڑھیں. دیکھیے ہمارا مجمع سمجھ گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں. میرا امام جب اس دنیا میں آیا تو اس کی گواہی وہ دے گا جس کو وہ اپنا شریک نور سمجھے گا. اس لیے جب 4 دن کے بعد، جو کل آپ سے کہہ رہا تھا، جب کل ممبر ہی کو میرے ذہن میں بات آئی تھی جو میں نے آپ سے کہی تھی، یہ 4 دن تک رضا کس نے پہنچائی ہوگی؟ معصوم حضرت فاطمہ بنت اسد. خانہ کعبہ میں ہے، قفل کھولنے کی سب نے کوشش کی، قفل بھی نہ کھول سکے. تم کو خانہ کعبہ کے قفل کھولنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جس کی ماں نے قفل کو بغیر کھولے دیوار میں در بنوا کر اندر گئی ہوں، اس سے ہی سمجھ میں آنا چاہیے تھا.
مگر نادان لوگ نہیں سمجھے، تالا کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کفر کی کنجی صرف ایک ہی بار سامنے آئی ہے، وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان کروں گا، ایک ہی بار سامنے آئی۔ وہاں کیا ہے؟ حضور نے چوتھے دن اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا، ایک نور نے زمانوں کے بعد دوسرے نور کو ساتھ پایا، صلوات محمد و آل محمد پر۔ اس لیے آپ تعجب نہ کریں کہ ایک زمانے کے بعد ایک نور نے دوسرے نور کو جب قریب دیکھا، تو اگر مورخ لکھے کہ اب مولا علی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں اس لیے کھولی کہ اب دنیا سمجھ لے جب نور نور کی آغوش میں آئے گا تو نورانی آنکھیں کھلیں گی، اور پھر اب دنیا یہ بھی دیکھ لے کہ حق و باطل کا فرق کیا ہے۔ حق و باطل کے فرق کے لیے ایک اور شخص آیا، فرق تو واضح رہنا چاہیے آخر تک، یہ حضور کی آغوش میں تھے، اب پھر اپنے گہوارے میں ہے، اب ایک اور شخص آیا، نہ میں بھی اپنی بڑائی بیان کر دوں، اس نے بتوں کے نیچے کی خاک اٹھائی، ذرا ان کی آنکھوں میں لگا دو۔ اس بیچارے کی عادت تھی کہ وہ جگہ جگہ یہ کہلوا سکے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو اس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا جو کعبے میں باہر بچہ پیدا ہو تو اس کی آنکھوں میں، اب یہ تو بچہ کعبے میں آیا ہے، اس کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا، خاک اٹھا کے آنکھوں میں لگانا چاہیے۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، کبھی میں نے اس منظر کو بیان کیا ہے، ہمارے آپ کے مولا آنکھیں بند کیے، اور وہ چاہتا ہے آنکھیں کھول کے یہ خاک لگا دو۔ اس نے خاک اٹھائی، اس کا ہاتھ مولا کی آنکھوں کی طرف چلا، اس کی پوری توجہ آنکھوں کی طرف ہے، اپنے ہاتھ کی طرف ہے، وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ اس کم سن بچے کا بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ کے بڑھا رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک اور ہاتھ بلند ہو رہا ہے، کم سن بچہ، اس کا بھی ہاتھ بلند ہو رہا ہے۔ اب تیری سمجھ میں آ جائے، اب تیری سمجھ میں آ جائے، اب اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی، آنکھوں کو کھولنے کی کوشش شروع کر دی، ابھی تک وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا ہے کہ ہاتھ بلند ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اس نے سمجھا کہ اب میں خاک لگا سکتا ہوں، کہ وہ ننھا کم سن بچہ، اس کا معصوم ہاتھ جب چہرے پر پڑا، منہ ایسا پھرا کہ مرتے دم تک سیدھا نہ ہو پایا، صلوات محمد و آل محمد، مرتے دم تک یہ چہرہ ایسا ٹیڑھا ہوا کہ پھر سیدھا نہ ہو پایا۔ اب آپ ایک اور منظر دیکھیے، مکے سے بڑی تیاری سے وہی شخص پھر چلا، پورا کارواں لے کر چلا، 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، مدینے تک آیا، مدینے میں آ کے چیلنج کیا، آؤ مقابلہ ہو جائے۔ حضور نے کچھ بھیجے، ادھر کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں، ان کو واپس بھیجو، ہمارے مقابل کے بھیجو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نسبی حسبی حیثیت میں تو کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکتا، لیکن اوپر قبائل کے اعتبار سے ہم بھی عرب کے قبیلے کے، اور یہ تو انصار بھیج رہے ہیں، یہاں مدینے کے لوگ، یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہیں۔ شاید حضور کو شرمندگی ہو جائے کہ ان کے پاس عرب کے قبائل کے افتخار کے اعتبار سے ان کے قبیلے کے صرف 2 ہی لڑنے والے تھے، ایک حضرت حمزہ، بس بات تمام ہے، ایک حضرت حمزہ اور ایک رسول کے چچا حضرت ابو عبیدہ۔ جب انہوں نے کہا ہمارے مقابل کے لوگ بھیجو تو یہ سمجھتے تھے یہ 2 آئیں گے، یا حمزہ آئیں گے یا ابو عبیدہ آئیں گے، تیسرا تو کوئی ہے نہیں ان کے پاس، تو ان کو شرمندگی ہوگی، ہم 3 کھڑے ہیں، عباس، شیبہ، ولید، اب یہ 3 تو نہیں آ رہے ہیں، 2 آ رہے ہیں۔ تو بہت فخر کے ساتھ ان لوگوں نے دیکھا سامنے کہ 2 ہیں کہ 3 ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، 2 کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اور اس کے آنے کی شان یہ ہے کہ زمین دہل رہی ہے، زمین پر دھمک ہے اس کے قدموں کی،
چہرے پر آسمان کی جیسی نورانی بجلیاں چمک رہی. یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ سب نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا, یہ کون آ رہے ہیں؟ اس نے بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا, بھئی یہ دو ہی تھے, یہ تیسرا کون آ رہا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی تیسرا لڑنے والا نہیں ہے. کہا تو اتنی جلد بھول گیا, ارے یہ وہی ہے جس نے کمسنی میں تماشا مارا تھا, آج تک تیرا منہ ٹیڑھا ہے. صلوات محمد و آل محمد کا بلند آواز سے صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, بس میں اپنی بات کو یہیں تمام کرتا ہوں. قرآن کا سورہ البقرہ جس سے میں بات شروع کر رہا ہوں, یہ نازل یہیں ہوا ہے, اسی جگہ تک. مدینے آنے کے بعد پہلا سورہ جو نازل ہوا, جب میں نے کل پوچھا تھا کتنے سورے مکے میں کتنے مدینے میں, تو مدینے کا پہلا سورہ سورہ البقرہ ہے. اس سورہ البقرہ میں جتنی جگہ پر بھی کافر کا ذکر ہے, سب سے مراد وہی ہے جو مکے سے چل کر لڑنے کے لیے آئے. ان میں جس کے چہرے پر کبھی تماشا پڑا تھا وہ بھی یہیں قتل ہوا, یہیں قتل ہوا. اور صرف وہ نہیں, اس کے گھر کے 4 یا 5 لوگ اور قتل ہوئے. اور یہ سب کس کے ہاتھ سے قتل ہوئے؟ ایک ہی تلوار تھی, ایک ہی ہاتھ تھا, ایک ہی شخصیت تھی جس نے مکے میں جتنوں نے جیسا جیسا ستایا تھا ان سب کا مدینے میں آنے کے بعد انتقام ہو گیا. آج تک علی کے نام کی دشمنی اسی لیے ہے. جس سامنے کا حریف فریق ہے وہ اسی لیے دشمن ہے کہ اس نے مولا علی کے سامنے مکے میں پایا تھا تو اور انداز تھا, مدینے میں دیکھا تو اور انداز تھا. اور یہی وجہ ہے, میں اس کو یہیں پر چھوڑتے اتنا کہوں گا کہ مدینے میں وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا اور آپ کا مولا نہیں ہے. امام کے اس پوری زندگی کے بعد سب نے طے کیا کہ اب مدینے کو چھوڑ دیا جائے, کہیں اور چلیں. دوستو عزیزو, اس وقت یہ وقت ہوا کہ مولا علی کی شہادت عراق میں کوفے میں ہوئی, اور کوفے میں مولا علی کی شہادت کے بعد ہمارے آپ کے مولا امام حسن پورے خاندان کو ساتھ لے کر واپس مدینہ کی طرف گئے. جہاں پر خانوادہ رسالت کی بیویوں کے سلسلے میں لوگوں نے لکھا ہے, اس میں ایک کتاب میں عرب کی انتہائی محترم مشہور بیویوں کا تذکرہ ہے, اسی میں شہزادی زینب کا بھی تذکرہ ہے. وہیں پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت زینب مدینے سے واپس چلی, کوفے سے واپس چلی مدینے کی طرف, تو یہ آپ کا دوسرا سفر تھا. پہلا سفر مدینے سے کوفے کا تھا, بڑے احترام سے آئی تھی, اور اب دوسرا سفر پھر کوفے سے مدینے کا تھا. میں ان تفصیلات کو پیش نہیں کروں گا, وقت کم ہے. بڑے احترام کے ساتھ زینب واپس لے جائی گئی, پھر مدینے آ گئی. مدینے میں وہ وقت آیا کہ شہزادی زینب نے کل کوفے میں اپنے بابا کو زخمی دیکھا تھا, شہید پایا, اور اب جب مدینے واپس آ گئی تو 10 سال کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ نے اپنے بھائی, بڑے بھائی امام حسن کو دیکھا, زہر جسم پر اثر کر چکا ہے, جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہے ہیں. امام حسن نے سنا کہ ان کی بہن زینب ان کو دیکھنے آ رہی ہے. میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا, لیکن بزرگوں سے اس روایت کو سنا ہے, ان کے اعتبار میں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب امام حسن نے سنا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے, تو آپ نے اشارہ کیا کہ یہ تشت جلدی سے ہٹا دیا جائے. یہ تشت اس لیے ہٹا دیا جائے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. آتے ہی ان کی نظر
اس تشت پر پڑے گی تو دیکھیں گی کہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ پوچھیں گی یہ کیا ہے، تو معلوم ہوگا ان کے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ زینب دیکھنے نہ پائیں لہذا تشت کو ہٹا دیا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ فقرہ، یاد رکھیے گا کہ امام حسن نے اس تشت کو ہٹوا دیا تاکہ بہن زینب اس کو دیکھنے نہ پائے۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے آپ کے دوسرے امام کی شہادت ہوئی، تابوت کو لے جایا جانے لگا۔ امام حسین کو بھی میں نے ہمیشہ تاریخ میں جہاں جہاں ایسے واقعات ہیں صرف یہیں پر میں نے ان کو بھی ایک بے چین کیفیت میں دیکھا کہ جب سامنے رکھ دیا گیا تابوت، اس لیے کہ جو تیر لگ گئے ہیں وہ ہٹا دیا جائے۔ روایت میں کہ بعض تیر وہ تھے جو تابوت کو پار کرتے ہوئے جسد اقدس میں بھی لگ چکے تھے۔ بنی ہاشم کا مجمع ہے اور اس میں ان کے امام حسن کا تابوت سامنے ہے اور تیر جسد مبارک کو پہنچے ہیں۔ فوری طور پر جو انتقام ہو سکتا تھا وہ ہو جاتا، لیکن امام حسین اپنے بھائی کا احترام، جو بھائی نے کہا تھا اس پر عمل بھی ہے، خود بھی امام ہے، اس لیے سب کو صبر کا حکم دیا گیا۔ ان صبر کرنے والوں میں ایک بڑا نام ہے، یہ میرا مجمع جانتا ہے اس بڑے نام کو۔ سب نے صبر کیا، کیسے صبر کیا ہوگا مولا ابوالفضل عباس نے، صبر کیا اور پھر وصیت کے مطابق لے جایا جا رہا تھا کہ نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، اس پر قول پر عمل نہیں ہونے دیا گیا، یہاں تک کہ تابوت کو لے جا کے بقیع میں دفن کیا گیا۔ بس عزیزان گرامی، مگر اتنا ہوا کہ امام حسن نے دنیا سے جاتے جاتے ہر ایک کو کچھ وصیتیں کی۔ اس میں دیکھا ان کا کمسن بیٹا سامنے کھڑا ہے، فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، ایک تعویذ تھا جو اپنے بیٹے کو دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ تعویذ دیا اس کا مقصد یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ امام حسن جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تعویذ لکھ لیا گیا اور کب دیا جائے گا یہ بھی معلوم۔ کمسن شہزادہ قاسم قریب آیا، بابا نے بلایا ہے، تعویذ دیا، کہا بیٹا اس کو اپنے گلے میں ڈال دو اور دیکھو جب کوئی بہت سخت وقت آئے تب تم اسے کھول لینا۔ تو میں یہیں سے رب دے کے چند باتیں کہوں گا تاکہ آگے کی مجلس پہ اس کا اثر نہ پڑے۔ عزیزان گرامی، وقت آیا، کربلا ہے، 3 دن کے پیاسوں کا مجمع ہے، ایک ایک مقتل میں اجازت لے کر جاتا ہے واپس آتا ہے۔ تو میرا مجمع غور کرے، دل پر ہاتھ رکھ کر خیال کرے کتنا ساتھ رہتا تھا حضرت قاسم کا، حضرت علی اکبر کا۔ حضرت علی اکبر جانتے تھے میرے مرحوم شہید چچا کا یہ بیٹا ہے، کتنی محبت ہوگی، یتیم بھتیجا ہے، میرا بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، یتیم ہے۔ جتنا امام حسین قاسم کو چاہتے تھے اس سے کم علی اکبر اپنے بھائی قاسم کو نہ چاہتے ہوں گے۔ اور اس محبت کے بعد قاسم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس وقت شہزادہ قاسم پر کیا گزری ہوگی جب اپنے بھائی علی اکبر کے جنازہ آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہاں دوستو، سب سے پہلا شہید خلافت داران رسالت میں اگر کوئی ہے تو حضرت علی اکبر۔ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ شہزادہ قاسم بے چین ہوا کہ ایسے کئی مرتبہ آئے، چچا مجھے بھی اجازت دیجیے، ہر دفعہ امام روک دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جب علی اکبر کا جنازہ آیا ہوگا تب بھی قاسم بڑے ہوں گے لیکن روکا گیا ہوگا۔ آخر وہ وقت آیا کہ شہزادہ قاسم بہت مایوس ہو کر آ کر ایک خیمے کے در پر بیٹھ گئے، خاموش بیٹھے تھے۔ اتنے میں یاد آیا ایک منظر، کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے، خون لبوں سے نکل رہا ہے، تشت میں گر رہے ہیں ٹکڑے، اور اسی عالم میں ایک ایک کو بلا کر کچھ وصیت کی جا رہی ہے۔ مجھ کو بھی بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ تعویذ ہمیشہ رکھنا اپنے ساتھ، جب سخت وقت آئے تو کھول کر پڑھ لینا۔
11-12 سال پہلے کا منظر جب یاد آیا تو اس سے سخت وقت کون ہوگا، اس سے خراب وقت کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ یاد آتے ہی بابا کا منظر یاد آیا، وصیت یاد آئی، تعویذ کو کھولا، لکھا ہوا آپ سنیں گے کیا لکھا تھا، فقرے نقل کر رہا ہوں۔ یا بنیا اذا اتیت مع عمک الحسین بکربلا، اے میرے بیٹے قاسم، جب تم اپنے چچا حسین کے ساتھ کبھی کربلا آنا اور دیکھنا کہ وقد احاطت بہ الاعداء، دشمنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو دیکھو مدد میں کوئی کمی نہ کرنا، بس خط کو پڑھنا تھا کہ قاسم ایک جوش و جرأت کے ساتھ آئے۔ اب جب چچا کے پاس آئے تو ہمت اور ہے، ولولہ اور ہے، جذبہ اور ہے، خط کو ادب سے پیش کیا۔ امام نے چہرہ دیکھا، خط کو دیکھا، روایت میں ہے کہ امام نے مدتوں کے بعد اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، زمانوں کے بعد اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا تو لے کر آنکھوں سے لگایا، چومنا شروع کیا اور پھر قاسم کو گلے سے لگایا۔ سمجھ گئے اب میرا بھتیجا رکے گا نہیں، گلے سے لگایا، رخصت کیا۔ اس تفصیل کو پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، ہاں اس طرح رخصت کیا کہ لوگ سمجھ لے آنے والا میدان میں کوئی یتیم ہے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق گریبان کو چاک کر دیا، امامے کے طرف 2 ٹکڑے کیا گیا تاکہ لوگ سمجھ لے آنے والا بچہ یتیم ہے۔ ہاں عزیزو، قاسم مقتل کی طرف جب آئے، سامنے والوں نے ایک نے دوسرے کو دیکھا، کسی نے پوچھا یہ کون چاند کا ٹکڑا ہے جو میدان میں اس طرح آ گیا ہے، کسی نے بتایا یہ امام حسین کے بھائی حسن کا بیٹا ہے، کسی نے کہا ارے اس پر تیر کیوں چلاؤ گے، یہ تو خود چاند جیسا ہے۔ اسی میں ایک شخص نے کہا میں اس پر رحم نہیں کروں گا، میں ضرور اس پر تیر چلاؤں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک جنگ ہوئی، اب اس جنگ کو پڑھنے کی بھی سب طاقت نہیں ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ شہزادہ قاسم نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، فوجوں پر فوجیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں، قاسم تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ یہاں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آگے کا منظر کیا ہوا۔ جب راوی نے لکھا کہ قاسم تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے، پیچھے فوجیں پھر سے ایک ہوتی جاتی تھی، پھر سے فوجیں ایک ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ قاسم فوجوں کے ہجوم میں نظروں سے گم ہو گئے۔ دور سے امام کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، قاسم کہاں گئے، قاسم کہاں گئے۔ اب قاسم نظر میں نہیں آ رہے ہیں۔ امام نے دیکھا میرا بھتیجا کہاں ہے، اب قاسم نظر میں نہیں آ رہے، تو گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ جب گھوڑے کو آگے بڑھایا تو کانوں میں آواز آئی یا اماں، اے چچا۔ امام نے گھوڑا آگے بڑھایا، ادھر سے امام بڑھے، ادھر سے فوجیں بھاگی، بھاگتی ہوئی فوجیں، بیچ میں قاسم لیٹے ہوئے ہیں، آواز دے رہے اے اماں، یا چچا، اے چچا۔ امام قریب پہنچے، آواز بدل گئی، ابھی تک یا اماں، اب کہہ رہے یا اماں، اے ماں، اے ماں۔ امام قریب آئے، قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، پارا پارا لاشا سامنے پڑا ہے، اور جب آواز دی اے میرے بیٹے، تمہارا چچا تم سے بڑا شرمندہ، تم نے پکارا وہ آ نہ سکا، آیا بھی تو تمہاری آواز نہ سن سکا، آواز بھی سنی تو تمہاری مدد نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آپ نے قاسم کو اٹھانا چاہا، آخری جملے جہاں تک پہنچ جائیں گے آپ کے دل پر اثر ہوگا۔ یہاں میں ایک روایت علامہ دربندی کی لکھی ہوئی آپ کے سامنے، بلکہ ابن خلدون کی لکھی ہوئی روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت بڑا تاریخ کا مورخ ابن خلدون، اس نے کیا لکھا آپ میری طرف دیکھیں گے، اس کا مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح قاسم کا لاشا پامال ہوا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ امام خیموں تک کس طرح لے گئے، آپ کو سب معلوم ہے، مگر یہ جملہ میں شاید پہلی بار اس ممبر سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ روایت میں کہ امام نے ایک مرتبہ یہ اپنی ابا اٹھائی، ابا کو زمین پر بچھا دیا، اللہ اکبر، زمین میں امام نے ابا بچھائی،
قاسم کو رکھا، ابا کو سمیٹا، اس پر رکھا. ہائے میرے آقا کا صبر، ارے میرے آقا حسین کا صبر. قاسم کا لاشا کفن سے پہلے کفن گھر میں پہنچا دیا گیا. واہ قاسمہ، واہ قاسمہ کا نعرہ بلند. عالم الذین ظلموا طیب القلبی وسلم. یہ بھائی کو دے دی بند ہے اندر سے بھائی مائک لیا ہے آپ کا ماتم ہوگا سنو کہو ادھر ہی ویڈیو آ رہی ہے نا بائک ادھر کر نہیں بند کر